أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آدمی کو اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی مختصر ہے، اور دن بدن آدمی دنیا کے گھر سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قبر اور آخرت کے گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لے، اس لیے کہ اللہ جو ہیں وہ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، تم اللہ کی شکر گزاری کرو، تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تم خود ہی ایسے معاملات کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے کام کرتے ہو جس سے اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو اللہ جل شانہ بڑے رحیم ہیں۔ یہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ 99 نام ہیں اللہ جل شانہ کے اسماء حسنی، لیکن ان میں سے اللہ نے رحیم اور رحمان، بڑا مہربان کرنے والا، بڑا مہربان کرنے والا، کہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کہ پوری زندگی جس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتیں کھائیں، ان کو استعمال کیا، ان کو اپنے استعمال میں لایا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ نے نہ کسی کی ہوا بند کی، نہ پانی بند کیا، نہ آنکھوں کی روشنی ختم کی، اور نہ زبان کا بولنا بند کیا، اور نہ کانوں کا سننا بند کیا۔ سب کچھ اللہ اس کو دیتے رہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اور اللہ جو کچھ فرماتے ہیں اس پر آ جاؤ، اللہ کی مان لو، اللہ کو راضی کر لو، 5 نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، سچ بولو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو گالیاں مت دو، کسی کو دیکھ کر جلو مت، اس کی حسد مت رکھو، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم دیکھو گے اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے
اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ اس سے بڑھ کر رحیم کون ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مشفق، بڑا مہربان۔ تو پتہ نہیں کون آدمی کب چلا جائے، کوئی پتہ نہیں۔ کہ بہت سے ہمارے بھائی تھے، کل تک ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ آج وہ قبر میں پہنچ گئے، اب قیامت تک نہیں ملیں گے، محشر تک نہیں ملیں گے۔ تو زندگی جو ہے یہ ایک ناپائیدار چیز ہے، اس پر بھروسہ رکھنا اور اس پر تکیہ لگانا اور اپنی مستی میں رہنا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دن ان کو الہام ہوا۔ الہام کیا ہوا؟ کہ شبلی تم تو بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، بڑے قسم کے بزرگ بنتے، لوگ تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، بزرگ ہے، وہ ہے، یہ ہے، لیکن اگر میں تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دوں کہ تمہارے اندر کیا کیا عیب ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا قصور ہیں، تو کوئی تمہارے طرف دیکھے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں۔ الہام ہوا تو الہامی جواب آیا اللہ کی طرف سے، یہ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا، تو انہوں نے الہام میں ہی اللہ کو جواب دیا کہ یا اللہ اگر میں لوگوں میں یہ کہتا پھروں تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کوئی تیری عبادت کرے گا؟ لوگ تو بس اسی پر بھروسہ کر کے تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور تیری طرف کوئی رجوع ہی نہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں تیری بات کسی سے نہیں کہوں گا، تم میری بات کسی سے نہیں کہنا۔ تو اللہ جل شانہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بخشنے والے ہیں۔ بس صرف بندے کو یہ کرنا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ صلح کر لینی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، ہمت کرنی ہے کہ جیسے ہی ہمت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو توبہ کر لے، میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ کہ ماں باپ کو بچے سے شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس کو کتنی شفقت اور محبت ہوگی۔ تو ماں باپ کے دل میں بھی جو محبت ڈالی وہ اللہ نے ڈالی۔ تو بندہ جب اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں میں تجھے بخشوں گا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب جتنی اس کی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کرنی شروع کر دے، اور اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے، کھایا ہے، تو وہ حق اس کا اسے واپس کر دے کہ یہ لو جی آپ کا حق یہ تھا، میرے پاس یہ زمین تھی، یہ پیسہ تھا، یہ مال تھا، یہ میں نے آپ کو واپس کر دیا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، بس یہی توبہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تو میرا بندہ بن گیا اور میں تیرا اللہ بن گیا، تو میرا مملوک بن گیا اور میں تیرا مالک ہوں۔ تو اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ بندے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو توبہ کے لیے کوئی پروگرام کرنے کی، کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف آدمی اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسی آزاد قسم کی زندگی نہیں گزاروں گا کہ سویا ہوں تو سویا ہی پڑا ہوں، اور کام میں ہوں تو کام ہی کر رہا ہوں، اور کسی چیز میں ہوں تو بس اسی میں لگا ہوں، اللہ کی یاد نہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا اس کے اندر اللہ کی محبت آ گئی۔ جب اللہ کی محبت آ گئی تو اب آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے گھر کی طرف وہ لپک کر جاتا ہے کہ میں کب جاؤں اس کے گھر۔ ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے ہیں مدرسے میں تو ایک ہفتے کے بعد آ جاتے ہیں، ہمیں چھٹی چاہیے، ہم چھٹی جا رہے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی محبت ہے کہ وہ چیز انہیں مجبور کرتی ہے کہ نہیں آپ کب گھر جا کر پہنچو۔ تو آدمی کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کے گھر میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، وہ اللہ کے گھر کو بناتا ہے،
اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، وہاں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہاں اذانوں کا اہتمام کرتا ہے، کہ جب آدمی کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے والہانہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ از محبت تلخہا شیریں شود، کہ محبت سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی لگتی ہیں، کہ فرہاد اور شیری کا واقعہ مشہور ہے کہ فرہاد نے شیری کی محبت میں پہاڑ کے نیچے سے دودھ کی نہر جاری کر دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک عارضی محبت تھی کہ مجنون لیلا کی محبت میں دیوانہ پھر رہا تھا، کہ امام حسن نے پوچھا میں نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا اور اپنی جو امارت تھی وہ میں نے انہی کو دے دی کہ تم ہی امیر بنو، میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا؟ تو مجنون نے کہا نہیں جی، آپ کو لیلا کو دینی چاہیے تھی، اتنی اس کی محبت میں دیوانہ تھا۔ تو یہ فنائی محبت تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہ محبت ہر ایک دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، کہ محبت کے بغیر کوئی دل نہیں ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ فانی محبت کو اپنے دل میں بسائے گا یا اللہ کی محبت کو بسائے گا۔ کہ اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے تو مرتے ہی فرشتے اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جنت کی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ کہ ہندوستان کی آزادی کی جب جنگ چل رہی تھی تو انگریزوں نے بہت سارے علماء کو شہید کر دیا، بہت سارے علماء کو شہید کر دیا۔ تو ایک زخمی تھا، وہ پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کی عادت تھی وہ ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے، اپنے ہونٹ کو چوستے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا چھوٹے بچوں کی طرح ہونٹ چوستے رہتے ہیں؟ کہا جس میں جنگ کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی اور انگریزوں نے ہم پر حملہ کیا، تو حملے میں ہمارے ساتھی جو شہید پڑے تھے، شہادت ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے دیکھا جنت سے سبز لباس پہنے ہوئے کچھ عورتیں آئیں اور وہ ان کو مشروبات پلا رہی تھی، جنت کی شراب پلا رہی تھی۔ تو ایک میرے قریب آئی اور اس نے میرے ہونٹ سے لگایا، لیکن دوسرے نے کہا اس کا وقت ابھی نہیں ہے، واپس جاؤ۔ اس نے مجھے پلایا نہیں، وہ واپس چلی گئی۔ تو اس کی وہ محبت، اس کی وہ مٹھاس، اس کی وہ حلاوت، اس کا وہ ٹیسٹ ابھی تک میرے ہونٹوں میں محسوس ہو رہا ہے مجھے، کہ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تلخیوں کو برداشت کرنا یہ آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، صبح نیند کو چھوڑ کر جانا اور مسجدوں کی طرف چلے جانا اور نماز جماعت سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو اس محبت کا کیا ملے گا؟ کہ دنیا میں لوگ اس سے محبت کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک صالح اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے، اللہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت۔ بس اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہے، اور اللہ کے حکم کے لیے ہر وقت، سردی میں، گرمی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، نمازوں کے لیے اور اللہ کے ہر حکم کے لیے تیار رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا اشد حبا للہ، یعنی اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ کہ دو بزرگوں کو دیکھا گیا، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہ ایک دوسرے کو تھپڑ لگا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا اتنے بڑے بزرگ اور ریش سفید ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور دوسرا کہہ رہے ہیں اللہ میرا ہے، اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہو اور شدید درجے کی ہو، یہ اللہ چاہتے ہیں، کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں محبت رکھی ہے۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دلوں میں بڑی شدید محبت ہوتی ہے، وہ ہر چیز اللہ کے لیے دینے کو تیار ہوتے ہیں، کسی بھی وقت دے دیتے ہیں، کہ اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔
یہ نہیں کہ جب آئی مرضی تو پڑھ لی، جب آئی مرضی تو نہیں پڑھا، کہ یہ من چاہی نماز ہے، یہ رب چاہی نماز نہیں ہے۔ کہ رب چاہی نماز یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کأنک تراہ، کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس درجے کی نماز ہوتی ہے ان کی۔ یہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پھوڑے کی سرجری کرنی ہوتی تھی، تو اس وقت کوئی بے ہوشی کے لیے کوئی الگ سے دوائی نہیں دیتے تھے، کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کے پھوڑوں کی سرجری ہو جاتی تھی۔ کہ ایسی محبت اللہ کی کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل گیا، کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ کہ ایک صحابی کئی مہینوں کے بعد گھر آئے، کئی مہینوں کے بعد، جوان ہیں، بیوی جوان ہے، رات کو آئے اور جانماز پر کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں شروع کر دی، اور بس قرآن پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، صبح کی روشنی آ گئی اور بیوی بولی اما لنا من کا نصیب، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتے رہو گے؟ تو کہا اللہ کی قسم مجھے اس قدر لذت آ گئی نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، کہ مجھے ادھر کو خیال ہی نہیں رہا۔ اس قدر لذتیں ہوتی تھی نماز میں۔ آج ہم نماز سے بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں، آذانوں سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے ہم پر حالات آ رہے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہیں، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا وہ اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس مقصد کو ہم نے ذہن سے نکال دیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنے دل میں یہ خیال لے کے جائے کہ ایک دن مجھے بہرحال غسل کے لیے تخت پر بیٹھنا ہے، خود غسل نہیں دوں گا، لوگ مجھے غسل دیں گے۔ اور آج میں خود کپڑے پہنتا ہوں، کل خود کپڑے نہیں پہنوں گا اور مجھے کپڑے پہنائیں گے، کفن پہنائیں گے، کہ آج سلے ہوئے اور برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہنتا ہوں، لیکن کل صرف سفید کفن ہوگا اور کفن کی 3 چادریں میرے ساتھ ہوں گی، اور میں خود نہیں، ان کی سلائی بھی نہیں ہوگی۔ شریعت نے ان کو سلائی کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے، کہ سلائی کس لیے کرنی ہے؟ اس کو تھوڑا ہی مردے کو چلنا پھرنا ہے ادھر ادھر کہ اس کا سطر کھل جائے گا، اس کو سجاوٹ مقصود ہو، نہیں، اسی طرح سے لپیٹو اور اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ اب یہ جانے اس کا اللہ جانے، جیسا عمل ویسی اس کو جزا ملے گی۔ تو بھائی ہر بندہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، نمازوں کو نہ چھوڑیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو تعمیر کریں اور نمازوں کا ماحول بنائیں، اللہ کی فرمان برداری کا، سچائی کا، دیانتداری کا، امانت داری کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور جانا کب ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ اس لیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کمر باندھ لے، کمر کس لے۔ آرام کہاں آئے گا؟ آرام جنت میں آئے گا۔ تو اس لیے مسجد کے لیے جو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ ہمیں ایک ٹینکی لانی ہے، اور اس ٹینکی کے لیے ابھی پیسے برابر نہیں ہوئے۔ اگر آپ حضرات، میں نے جیسے کہا تھا، اگر کام کا ایک دن آپ دے دیں مسجد کی ٹینکی کے لیے، اچھی سی ٹینکی لائیں گے ہم، اور میرا خیال ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے تاکہ ادھر ادھر نہ جائے، اور کسی اور، اس لیے کہ مسجد کی چیز کو کسی اور جگہ لے جانا خاندرس من نین، بے کن جائے استعمال کریں، کرائس پہ نین جائز نہ کینٛہہ۔ مدرسک چیز مدرسک زور سے وتھو، مدرسک مسجد ہن چیز گھر نیون استعمال کرن اچھن شریعت اجازت دیوان کی، اور یہ خیانت یاد تھٲیزو، مسجد ہن چیز گھر نیون یہ خیانت، اور خیانت کبیرہ گناہ، لہذا مسجد ہن اس چیز یہ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ استعمال گژھُن، یہ مسجد ہن، یہ روزِ اتی خداے سُنٛد گھر۔ اور تمہِ خٲطرٕ اوسُس بہٕ سونٛچان اکھ 200 لیٖٹرِن یُس ٹینکی آسہِ، ٹینکر آسہِ، سُہ تھاوو أسۍ زٔمیٖنَس منٛز وٲلِتھ، کیٛازِکہِ آبٕچ چھِ کمی گژھان وہراتَس منٛز۔ پتہٕ وَنو یِمن PHE والٮ۪ن اگر کنیکشن اکھ دِہان أتی اَسہِ، اگر أتی دِہان کنیکشن، پتہٕ اوس اَسہِ موٹر لاگنَس تہِ ضوٚرتھ، سُہ نیرِ سیوٚدُے یی سُہ خزانَس منٛز، اَسہِ چھے ہیٚرِ جاے اَصٕل، خبر کٔژ ؤری چھِ خۄداین اَسہِ دِتمٕتۍ، یَس تَگہِ فٲیدٕ تُلُن، یَس تَگہِ فٲیدٕ تُلُن سُہ تُلہِ، اور یَس نہٕ میٛانہِ پٲٹھۍ تَگہِ کینٛہہ سُہ پَشتاے تَتہِ۔ تہٕ یہِ چھُ موقعہٕ خۄداین دیُتمُت، اگر ٹینکی اکھ روزِ اَتہِ، باقٕے تہِ چھِ ضروٗریات، فِلحال چھِ ییٚمِچ مجبوٗری، تِکیٛازِ سٲنِس اَتھ یِمن گامن چھِ آبٕچ قِلت زیادٕے پَہم۔
برابر 4 رکعت کیا چھن ضروری نہ غلط چھ ون تم چھ غلط ون برابر 4 رکعت برابر 4 رکعت البتہ سفرس مز آس کا سفر مطلب گو گھر نشن 200 کلومیٹر تس قصر پرن یعنی کہ 4 فرم پیشن دگر خفتن امن فرضن 2 رکعت پرن اگر مجبوری آس سنت تہ ہیک ترٲیِتھ اتھے پٲٹھۍ تس مجبوری جمعہ پرنچ تہ سہ ہیک پیشنی پٔرِتھ تس خٲطرٕ چھِ چھوٹ البتہ یتھ منٛز چھنہٕ چھوٹ کینٛہہ چھِ برابر پرٕنۍ کیٛاہ چھِ پرٕنۍ چھِ برابر پرٕنۍ مسلہٕ گژھِ نہٕ پرٛٮ۪تھ شخص ونُن تہِ کینٛہہ مفتی چھِ امی خٲطرٕ آسان سُہ کیٛاہ گژھِ اوترٕ اوس مےٚ نِکِس دود بہٕ گوٚوُس پانے اوٚنمُت دوا خبر کٔژ بوتلہٕ کرِ مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ مگر فرق گٔیَس نہٕ پتہٕ گوٚوُس بہٕ ڈاکٹرس نِش اوٚنُم دوا سُہ گوٚو ٹھیٖک شفا دِنہٕ وول کُس چھُ حضرتِ اللہ مگر گُر چھُ پیٚوان حوالہٕ کرُن گلوانہٕ سۭتۍ یہ اکھ مطلب کٲنٛسہِ چھُ ہیٚچھُن کینٛہہ أمِس چھُ کینٛہہ بنُن أمِس چھُ قٲصِب بنُن أمِس چھُ عٲلِم بنُن أمِس چھُ انجیٖنیر بنُن أمِس چھُ ڈاکٹر بنُن یہِ کریا پانے شروٗع نہ یہِ کیٛاہ کرِ یہِ گژھِ وۄستادس پتہٕ پھیرِ تٔمۍ سٕنٛز گرٛز کُنہِ ساتہٕ مَسِنِس تھپیر تہِ یہِ سورُے کینٛہہ ییٚلہِ برداشت کرِ أمۍ مجاہدُک معاوضہٕ چھِ دِوان اللہ جل شانہ یہِ زِ أمِس چھُ پروردگار کیٛاہ کران أمِس چھُ پروردگار امہِ کامہِ ہُنٛد مہارت بصیرت بصارت عطا کران دپان کُس تانۍ اوس کٲنٛسہِ حکیٖمس نِش أمِس اوس نہٕ تگان بِچٲرِس کینٛہہ مگر اُستاد سُنٛد اوس وفادار کیٛاہ اوس اُستاد سُنٛد اوس وفادار فرمان بردار ییٚلہِ درٛاو دوٚپُن ہے واریاہس کالس بیوٗٹھُکھ ژٕ مگر ژےٚ توٚرُے نہٕ فِکری وِکری نیر وۄنۍ کٔرۍ نے خۄداے پنُن سمجھ عطا اُستاد گوٚوُس خۄش کیٛاہ ووٚننس وۄنۍ کٔرۍ نے خۄداے أمِس دپان اَکُے دوا اوس تمکُے ناو اوس أمِس یاد گوٚو جنگ دۄن بادشاہن منٛز گوٚو جنگ بادشاہ آو أمِس نِش دوٚپُن ڈاکٹر صٲب مےٚ وَن حظ کہِ بہٕ کیٛاہ کرٕ ہے دوٚپُن بہٕ چھُسا کینٛہہ ملٹری وول بہٕ ڈاکٹر صٲب نہ حظ کرُن چھُے أمِس اوس سُے دوا یاد أمۍ لیوٚکھ سُے اور تتھ اوس ناو جلاب کی گولی مطلب گوٚو کٲنٛسہِ آسہِ قبضی گٔمٕژ أمِس یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ أمِس دِتُن یِہوٚے دوا لیکھ أمۍ دیُت سٲرسِس فوجس تِمن لوٚگ ڈایریا گژھنہِ راتس چھِ تِم پکان اپ ڈاوُن ہُمو وٕچھُکھ دوٚپُن ہے یِم چھِ واریاہ فوج کیٛاہ چھِ یِم چھِ أسۍ لڑو نہٕ یِمن سۭتۍ أسۍ گژھو واپس أسۍ لڑو نہٕ یِمن سۭتۍ کینٛہہ أسۍ گژھو واپس وٕچھو خۄداین یُس یہِ وفادٲری اوس یُس یہِ اطاعت اوس فرمان بردٲری ٲس امیُک معاوضہٕ دیُتنَس خۄداین لہٰذا اگر بہٕ اوسُس وَنُن چھُم یہِ زِ پرٛٮ۪تھ شخص گژھِ نہٕ مسلہٕ بیان تہِ کرُن کینٛہہ شریٖف بورڈ کھُلوو اَسہِ امی خٲطرٕ مفتی چھِ امی خٲطرٕ آسان یہِ سُہ کرِ مسلس تحقیٖق کیٛاہ کرِ اور مےٚ تہِ کُنہِ ساتہٕ بہٕ چھُس الحمدُاللہ بہٕ چھُس مفتی مےٚ چھِ ڈگری تہِ مےٚ چھِ سرٹِفکیٹ تہِ کُنہِ ساتہٕ اگر مےٚ کانٛہہ مسلہٕ اگر مےٚ شک چھُ باسان بہٕ چھُس نہٕ دِوان أتی جوابات کینٛہہ بہٕ چھُس وَنان بہٕ وٕچھِ گۄڈٕ کِتاب اَدٕ وَنَے بہٕ جواب کیٛازِ یہِ ما چھےٚ یہِ انداز لگاوو اکھ لگاوو یپٲرۍ گٮ۪ل بیٛاکھ لاگو ہُپٲرۍ فرمو من کذب علیہ متعمدن یہِ افضی دیٖنٕچ کتھ افضی فلیتبوأ مقعدہ فی النار تٔمِس پزِ پنُن ٹھِکانہٕ کتٮ۪تھ بناوُن جہنمس منٛز لہٰذا اورٕ یورٕکۍ مسلہٕ گژھن نہٕ بیان کرٕنۍ تہِ کینٛہہ گۄڈٕ گژھِ مفتی کنسلٹ کرُن گۄڈٕ گژھِ تحقیٖق کرُن بہٕ چھُس نہٕ ونان مےٚ نِش پرٛژھِو کانٛہہ تہِ عالمِ دیٖن آسہِ مُستند عالِم آسہِ تہٕ تٔمِس نِش گژھِ پرٛژھُن اور ییٚمہِ ساتہٕ تورٕ تحقیٖق گژھِ تٔتھۍ مسلس گژھِ کن تہِ تھاوُن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ عمل تہِ کرُن یُتھ نہٕ اِنسان کنفیوٗز تہِ گژھِ کینٛہہ اور غلط گایڈنس تہِ گژھِ کینٛہہ اللہ جل شانہ دِ مےٚ تہِ عمل کرنُک توفیٖق اَسہِ ساروٮ۪ن دِیِن عمل کرنُک توفیٖق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله